الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کی گرمیوں کی چھٹیاں بخیر و عافیت گزر گئی ہوں گی اور آپ نے دیا گیا سمر پیک بھی مکمل کر لیا ہوگا۔ آج ہم اردو کی جماعت نام دھام کا جو سمر پیک تھا اس کا پہلا حصہ اس ویڈیو میں حل کریں گے۔ سمر پیک کو حل کرنے سے پہلے برکت کے لیے ہم علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، آج کی اس ویڈیو میں جو چیزیں ہم سیکھیں گے اس میں سب سے پہلے جو ہمیں سوالات دیے گئے ہیں ان کے جوابات لکھنے میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ اس کے علاوہ جو اس میں مشکل سوالات موجود ہیں انہیں آسان انداز میں سمجھا کر ان کے جوابات لکھنے کی بھی رہنمائی کی جائے گی۔ آپ کے سمر پیک کا جو پہلا سوال ہے اسے کھول لیجئے اور اپنے ساتھ پینسل یا پین بھی رکھ لیں تاکہ آپ غلطیوں کی کریکشن ہاتھ کے ہاتھ کر سکیں۔ آپ کا پہلا جو سوال ہے وہ کثیر الانتخابی سوالات پر مشتمل ہے، یعنی کہ آپ کو ایک سوال دیا گیا ہے اور اس کے نیچے اس کے 4 ممکنہ جوابات ہیں جس میں سے آپ کو کوئی ایک درست جواب منتخب کرنا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں نمبر 1 پر کیا ہے۔ نمبر 1، اپنی ضروریات میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ انسان، پرندے، چوپائے یعنی کہ جانور اور فرشتے۔ تو اس کا درست جواب انسان ہے، کیونکہ انسان ایک دوسرے کے بغیر اپنی کوئی بھی ضروریات پوری نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، کسی مرنے والے کی یاد میں کہی گئی نظم کہلاتی ہے۔ نمبر 1 غزل، نمبر 2 مرثیہ، نمبر 4 مناجات اور نمبر 4 قصیدہ۔ اس کا درست جواب ہے مرثیہ، یعنی کہ کسی کے انتقال میں کہی گئی جو نظم ہوتی ہے اسے ہم مرثیہ کہتے ہیں، یہ بھی ایک نظم کی قسم ہے۔ نمبر 3، اس دنیا کی ہر چیز قائم ہے زنجیر سے، تقدیر سے، تکبیر سے یا پھر تدبیر سے۔ اس کا درست جواب ہے تدبیر سے۔ نمبر 4، کسی ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا کہلاتا ہے تلمیح، تشبیہ، کنایہ یا پھر مبالغہ۔ اس کا درست جواب ہے تشبیہ۔ نمبر 5، ریاض مسلسل کے معنی ہیں خوبصورت آواز، مسلسل مشق، شہر یا پھر قابل شخص۔ اس کا درست جواب ہے مسلسل مشق۔ ریاض کہتے ہیں مشق کو اور مسلسل کا مطلب مسلسل یعنی کہ کنٹینیو، تو اس کا درست جواب ہے مسلسل مشق۔ اس کے بعد آئیے نمبر 6 پر ہے، ایسا جملہ جس میں کوئی خبر ہو ڈیش کہلاتا ہے۔ اس کے جو 4 ممکنہ جوابات ہیں اس میں نمبر 1 جملہ اسمیہ، نمبر 2 جملہ فعلیہ، نمبر 3 مرکب جملہ اور نمبر 4 منفی جملہ۔ اس کا درست جواب ہے جملہ فعلیہ۔ نمبر 7، میر کا کلام ڈیش کی نمایاں خصوصیت ہے۔ نمبر 1 سنجیدگی، نمبر 2 درد و غم، نمبر 3 مزاح اور نمبر 4 شگفتگی۔ اس کا درست جواب ہے درد و غم۔ نمبر 8، نظم حمد میں بن تیل کے چراغوں سے مراد ڈیش ہے، پھول، بلب، ستارے یا پھر ہیرے۔ تو اس کا درست جواب ہے تارے۔ نمبر 9، صبا سے مراد ڈیش کی ہوا ہے۔ نمبر 1
سمندر، نمبر 2 باغ، نمبر 3 صحرا اور نمبر 4 ریگستان۔ اس کا درست جواب ہے باغ۔ باغ سے آنے والی ٹھنڈی ہوا کو صبا کہا جاتا ہے۔ نمبر 10 مطلع کہتے ہیں غزل کے ہر شعر کو، آخری شعر کو، درمیانی شعر کو یا پھر پہلے شعر کو۔ اس کا درست جواب ہے پہلے شعر کو، کیونکہ مطلع جو ہے وہ طلوع سے نکلا ہے، اور طلوع کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا آغاز یا ابتدا۔ اس کے بعد نمبر 11 پر ہے سبق ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری کے مطابق ڈیش کی آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے، پتھر، انسان، حیوان یا پھر فرشتے۔ تو اس کا درست جواب ہے انسان۔ نمبر 12 خواہ وفا کے لغوی معنی ڈیش ہیں، جفا کی عادت، دوست، وفادار یا پھر وفا کی عادت۔ تو اس کا درست جواب ہے وفا کی عادت۔ نمبر 13 غالب کے خط بنام میر مہدی مجروح کے مطابق آب حیات ڈیش کو بڑھاتا ہے، مال کو، دولت کو، عمر کو یا پھر فاصلے کو۔ اس کا درست جواب ہے عمر کو۔ نمبر 14 ہمدردی ایک ڈیش خاصیت ہے، قدرتی، مصنوعی، نمائشی یا پھر تجارتی۔ اس کا درست جواب ہے قدرتی۔ ہمدردی کا جذبہ قدرتی طور پر ہر انسان اور جانور میں موجود ہوتا ہے۔ نمبر 15 بڑھاپا دور ثانی ہوا کرتا ہے، یعنی کہ بڑھاپا کس چیز کا دوسرا دور ہوتا ہے، بلوغت کا، جوانی کا، طفولیت کا یا پھر بچپن کا۔ اس کا درست جواب ہے بچپن کا۔ پیارے بچوں، اب اس کے بعد آپ کا اگلا جو سوال ہے وہ ہے، آپ کو آپ کی درسی کتاب میں سے مختلف سوالات دیے گئے ہیں جن کے آپ کو جوابات تحریر کرنے ہیں۔ تو اس میں جو پہلا سوال ہے وہ ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دیا کرتی تھیں؟ یہ ہمارے سبق میں شامل پہلے چیپٹر اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا ہے، اور اس کا جواب ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں، خدا کی قسم، خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غمگین نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں اور مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ سوال نمبر 2 یہ بھی اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق بیان فرمائے؟ جواب، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندہ جبی، نرم خو اور مہربان طبع تھے، سخت اور تنگ دل نہ تھے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر کسی سے نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے، کبھی بھی کسی کے ساتھ سختی نہیں فرماتے تھے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 نظریہ پاکستان کا مفہوم بیان کیجیے۔ یہ ہماری کتاب میں شامل چیپٹر ہے، نظریہ پاکستان سے لیا گیا ہے۔ نظریہ پاکستان سے مراد ایسی اسلامی اور فلاحی مملکت ہے جہاں اسلامی اصولوں اور قدروں کے مطابق زندگی بسر کی جائے، جہاں ملی اتحاد ہو، مساوات اور عدل و انصاف ہو، دیانتداری اور رحمدلی ہو، انسانی ہمدردی کا بول بالا ہو اور مسلمان آزادی سے اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کریں اور دنیا کے لیے ایک مثالی مملکت کا نمونہ پیش کریں۔ پیارے بچوں، پاکستان حاصل کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ مسلمانوں کو ایک ایسی ریاست مل جائے جہاں پر وہ دین اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں، اور اسی چیز کو ہی نظریہ پاکستان کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، امید ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے؟
یہ ہمارے کتاب میں شامل چیپٹر امید کی خوشی سے لیا گیا سوال ہے۔ امید اندھیروں میں روشنی کی کرن ہے، ہمارے دکھوں اور غموں کا مداوا ہے۔ امید ہر درد کی دوا ہے، مصیبت اور پریشانی کے دور میں امید اچھے مستقبل کی نوید ہے۔ نوید یعنی خوشخبری۔ یہ ہمیں آنے والے بہتر زمانے کا پیغام دیتی ہے، آنے والی خوشیوں کی خوشخبری سناتی ہے، ہمیں کسی حال میں مایوس نہیں ہونے دیتی، جدوجہد اور عمل پہم کا راگ سناتی ہے، ہمیں ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچاتی ہے، اور یوں مصیبت و الم میں ہماری زندگی کو بالکل بدل دیتی ہے۔ دنیا کے چھوٹے سے لے کے بڑے انقلاب کے پیچھے امید ہی ہوتی ہے۔ پیارے بچوں سے اس طرح سمجھیے کہ اگر آپ کی زندگی میں امید نہ ہو تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب تک کہ آپ کے دل میں کسی کام کو کرنے کی، کسی چیز کو حاصل کرنے کی امید نہ ہو تو آپ اس کے لیے جد و جہد بھی نہیں کریں گے۔ سوال نمبر 5، مرزا ادیب کے مضمون شہید میں کیا پیغام دیا گیا ہے؟ مرزا ادیب نے ہماری نصابی کتاب میں ایک ڈرامہ شہید لکھا ہے، جس کا پس منظر 1965 کی جنگ ہے، جس میں انہوں نے ایک شہید کے گھر کا احوال بیان کیا ہے۔ جواب: مرزا ادیب نے اپنے ڈرامے شہید میں پیغام دیا ہے کہ ملک و وطن کے لیے شہادت پانے والا مر کر بھی امر ہو جاتا ہے، یعنی کہ زندہ رہتا ہے۔ قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہم شہید کی زندگی کا ادراک نہیں کر سکتے، مگر وہ زندہ ہوتا ہے اور رزق پاتا ہے۔ اسلام کی انہی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ڈرامہ لکھا گیا ہے، یعنی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوتا ہے وہ دنیا کی نظر میں تو مر جاتا ہے، لیکن اصل میں وہ زندہ ہوتا ہے اور اپنے رب کی طرف سے رزق پاتا ہے۔ سوال نمبر 6، مسلمانوں میں اتحاد کیوں ضروری ہے؟ مسلمان جب قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے اور آپس میں پیار و محبت اور اتحاد کے ساتھ رہیں گے تو وہ ایک ملت اسلامیہ بن جائیں گے، تو بہت جلد نہ صرف اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ حاصل کر لیں گے بلکہ پوری دنیا میں سرخیوں یعنی کامیاب ہو کر اپنی زندگیاں گزاریں گے۔ تو مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ آپس میں پیار و محبت اور اتحاد کے ساتھ رہیں۔ سوال نمبر 7، روشنی کتاب کس نے لکھی اور اس میں کن باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ جواب: روشنی کتاب ڈاکٹر صفدر محمود نے لکھی ہے، اور اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ تبدیلی منشاء الہی ہے اور ایک بھید ہے، یعنی کہ ہماری زندگی میں جو بھی چیزیں ہیں انہیں ایک نہ ایک دن تبدیل ہونا ہے، اور یہی قدرت کا نظام ہے۔ جو جیسا ہے وہ ہمیشہ اس طرح نہیں رہ سکتا۔ سوال نمبر 8، توصیف نے خواب میں کیا دیکھا؟ یہ ہماری نصابی کتاب میں شامل سبق توصیف کے خواب سے لیا گیا ہے۔ توصیف نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص سامنے کھڑا کہہ رہا ہے، توصیف خدا کا اصلی گھر تو بچھڑے ہوئے کلیم کی ماں کا دل تھا، تو نے اس کی ممتا کی قدر کی، تیرا بچہ تجھ کو مبارک ہو، تو نے غریب کلیم کو ملوایا، اٹھ تو بھی اپنے کلیم سے مل۔ اس سبق میں ہمیں مخلوق خدا کی خدمت اور ان کی داد رسی کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں حقوق العباد کا بھی بے حد خیال رکھنا چاہیے، اور خدا کو راضی کرنے کا ایک طریقہ اس کی مخلوق کو راضی کرنا بھی ہے۔ سوال نمبر 9، موجودہ زمانے میں رائج مرثیے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ شرعی ہدایت نامے کے مطابق وضاحت کیجیے۔ مرثیہ نظم کی اس قسم کو کہا جاتا ہے جو کسی کی وفات پر یا پھر کسی غم کے موقع پر لکھی گئی نظم ہو اور اس کے اندر غمزدہ اشعار ہوتے ہیں۔ جواب: فی زمانہ خاص کر محرم کے مہینے میں شہدائے کربلا یا اہل بیت کے مرثیے پڑھے یا سنے جاتے ہیں۔ ان مرثیوں کا پڑھنا یا سننا یا ان محافل میں شریک ہونا ہرگز جائز نہیں، کیونکہ وہ مرثیے غیر مستند اور جھوٹی روایات پر مشتمل ہوتے ہیں، نیز ان میں ماتم اور دیگر غیر شرعی امور پائے جاتے ہیں۔ پھر مرثیہ اگر غم تازہ کرنے کے لیے پڑھا جائے تو بھی درست نہیں۔ اس طرح کی مرثیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے۔
سوال نمبر 10، مصنف نے اپنے والد کے سامنے ہاسٹل میں رہنے کے کیا فوائد بیان کیے ہیں؟ یہ سوال ہمارے نصاب میں شامل سبق ہاسٹل میں پڑھنا سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف پطرس بخاری ہیں۔ جواب: ہاسٹل میں ایک علمی فضا ہوتی ہے، ہر ایک اپنے اپنے کام میں لگا رہتا ہے۔ شام کے وقت ہاسٹل کے صحن میں جا بجا طلبہ علمی مباحثوں میں مشغول نظر آتے ہیں۔ علی الصبح یعنی کہ صبح سویرے ہر ایک طالب علم کتاب ہاتھ میں لے کر ہاسٹل کے چمن میں ٹہلتا نظر آتا ہے۔ چمن کا مطلب باغ۔ کھانے کے کمرے میں، کامن روم میں، غسل خانوں میں، برآمدوں میں، ہر جگہ لوگ فلسفے اور ریاضی اور تاریخ کی باتیں کرتے ہیں۔ جن کو ادب انگریزی کا شوق ہے وہ دن رات آپس میں شیکسپیئر کی طرح گفتگو کرنے کی مشق یعنی پریکٹس کرتے ہیں۔ ریاضی کے طلبہ یعنی کہ میتھمیٹک کے طلبہ اپنے ہر خیال کو الجبرے میں ادا کرنے کی عادت ڈال لیتے ہیں۔ فارسی کے طلبہ رباعیوں میں تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ اس جواب میں پطرس بخاری اپنے والد صاحب کو ہاسٹل کی فضا کے بارے میں اور وہاں رہنے کے فوائد کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ سوال نمبر 11، ساخت کے لحاظ سے غزل اور نظم میں فرق بتائیے۔ نظم کے تمام اشعار ایک ہی موضوع پر احاطہ کرتے ہیں، یعنی کہ نظم کا موضوع ایک ہی ہوتا ہے اور انہی کی مناسبت سے اس نظم کو عنوان دیا جاتا ہے، یعنی اس نظم کا نام رکھا جاتا ہے۔ ہر شعر کا تعلق نظم کے اگلے شعر سے ہوتا ہے۔ اس میں زبان پاکیزہ، شستہ اور بلیغ الفاظ والی استعمال ہوتی ہے۔ نظم کا مقصد صرف اصلاح ہوتا ہے، یعنی کہ نظم جو ہے وہ اصلاح کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے۔ غزل نظم کی ہی ایک شاخ ہے۔ اس میں شاعر دل کی کیفیت بیان کرتا ہے، یعنی کہ اپنی دل کی کیفیت کو اشعار کے ذریعے بیان کرتا ہے۔ ہر شعر میں اپنا ایک الگ موضوع ملتا ہے، اس کے یعنی ہر شعر کا موضوع دوسرے شعر کے موضوع سے مختلف ہوتا ہے۔ غزل کو عنوان کے بغیر لکھا جاتا ہے۔ کسی بھی غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے ہر شعر کا موضوع الگ ہوتا ہے اور اس میں کسی ایک موضوع کے اوپر بات نہیں کی جاتی۔ اس میں نرم و نازک الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 12، شام اور نام کے 4 ہم قافیہ الفاظ تحریر کریں، یعنی کہ جو پڑھنے میں شام اور نام کی طرح ہوں وہ الفاظ بیان کریں۔ شام کے ہم قافیہ الفاظ ہیں خام یعنی کہ کچا، بام، کام اور گام۔ گام کا مطلب پیر، آپ کے پاؤں۔ نام کے ہم قافیہ الفاظ ہیں جام، عام، دام یعنی قیمت اور عام۔ سوال نمبر 13، مقطع اور مطلع کے فرق کو واضح کیجیے۔ مطلع لغت میں مطلع کے معنی طلوع ہونے کی جگہ ہے، یعنی یہی وجہ ہے کہ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے، مگر مطلع کے لیے ضروری شرط یہ ہے کہ شعر کے دونوں مصرعوں میں قافیے کی پابندی کی جائے، یعنی کہ پہلے شعر کے دونوں مصرعوں کے اندر قافیے ایک جیسے ہوں۔ مقطع لغت میں مقطع کے معنی میں قطع کرنا، توڑ دینا، کاٹ دینا یا ختم کر دینا ہے۔ مقطع شعری تخلیق غزل کا وہ آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے اس ویڈیو میں جو سیکھا اس میں سب سے پہلے ہم نے آج نصاب میں جو شامل ہمارے کثیر الانتخابی سوالات تھے انہیں سمجھا اور ان کے درست جوابات لکھے، جن میں نہ صرف ہمارے نصابی اسباق شامل تھے بلکہ کچھ حصہ اس میں گرامر کا بھی شامل تھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے درسی کتاب میں موجود جو ہمارے مضامین تھے جیسے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، نظریہ پاکستان، توصیف کا خواب، شہید، ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری، ان سب کے حوالے سے جو اہم سوالات تھے ان کے جوابات لکھے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق
سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ نے نہایت توجہ سے سنا ہوگا۔ اس کی خوب دہرائی کیجیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کا حافظہ مضبوط بنائے۔ آمین بجاہ النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرہ۔